اس کے جو تشنجات ہیں وہ ایئر پیسیجز یعنی سانس کی نالیوں سے بھی بہت تعلق رکھتے ہیں، اور اگر یہ بعض لوگوں کو ہر وقت کی یہ بیماری ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی یوں کرتے رہتے ہیں، بعض لوگوں کو مرنے کے بعد ہوتی ہے، وہ تو ایک عارضی چیز ہے، بعضوں کو مستقل یہ ہوتا ہے، ان میں ٹرینٹولا بہت مفید ہے اور آواز بھی بیٹھ جاتی ہے پھر۔ اور اگر پیشاب کے ساتھ کھانسی کا تعلق قائم ہو جائے، یعنی ادھر کھانسی آئی ادھر پیشاب خطا ہو گیا، تو یہ ٹرینٹولا کی بھی علامت ہے۔ ایک اور دوا میں بھی ہے، ایک دو دواؤں میں کوسٹیکم میں، ہاں کوسٹیکم میں بھی ہے، ٹرینٹولا میں بھی یہ بات ہے۔ دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، دل میں بہت مفید ہے، خصوصاً قلبی دمے سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز۔ دل کے دمے میں سب سے نمایاں دوا کون سی ہے؟ نہیں، اسپونجیا۔ اسپونجیا یاد رکھیں، دل کے دمے میں چوٹی کی دوا ہے، اور کھس کھس کی آواز جیسے آرا چل رہا ہو، یہ اسپونجیا کی خاص علامت ہے۔ اس میں دل پھیل بھی جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے سانس ہر وقت سانس ہی چڑھا رہتا ہے، اور ذرا سی چڑھائی چڑھنا بھی مشکل ہے۔ لیکن یہ علامتیں اور بھی ہیں دمے میں، بلغمی علامتیں اتنی نہیں ہوتی، بلکہ یہ خشک دمہ، خشک کھانسی اور آرے کی طرح چلنے کی آواز، جیسے لکڑی پہ آرا چلتا ہے، کھس کھس کی آواز۔ ایک دفعہ اسی قسم کی آواز سے اور علامتیں پوچھے بغیر مجھے فوراً مریض کو دیکھتے ہی خیال آیا کہ اسپونجیا دینی چاہیے، کیونکہ بڑی دیر سے پڑھ رہے تھے، آواز سننے کو ترس گئے تھے۔ ایسی آواز کبھی آئی نہیں تھی کہ آرے کی مجھے یاد آ جائے۔ پہلی دفعہ جو مریض میرے سامنے آیا اور اس کے آرے کی آواز ہی میں نے بڑے شوق سے فوراً اسپونجیا دے دی، اور واقعی ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے یہ فرضی بات نہیں ہے، سب کتابوں میں ملتا ہے اسپونجیا اور آرا۔ آرا لکڑی پہ جو چلا تھا، اس کی آوازیں خاص ہوتی ہیں۔ تو ویسے پوچھنا چاہیے سر مجھے تفصیل سے، مجھے چونکہ شوق تھا کہ دیکھیں آرے کی آواز کا کیا تعلق ہے، وہ ٹھیک ہو گیا۔ پتہ نہیں دل کا تھا یا کس کا تھا، مگر دل کے مریضوں پر میں نے ویسے اب کثرت سے استعمال کی ہے، جہاں کھانسی کے ساتھ دل کا تعلق محسوس ہو وہاں اسپونجیا بہت مفید ہے۔ اور بھی دل سے تعلق، کیکٹس کا بھی تعلق ہے دل کے ساتھ بہت، لیکن اس کی علامتیں بالکل مختلف ہیں۔ کیکٹس میں یہ احساس ہوتا ہے جیسے کسی نے ایک دم جکڑ لیا ہے، یہ مٹھی کے اندر دل کو لے لیا ہے، اور اس میں بھی دل کے ساتھ تعلق ہے، دموی مزاج ہو، دموی مزاج نہیں، دمے کا مزاج ہو، اور دل کی کمزوری ساتھ ہو۔ پیلپیٹیشن، مرمز کے ساتھ پیلپیٹیشن میں بھی یہ مفید ہے۔ ایک یہ احساس ہوتا ہے کہ دل کانپ رہا ہے، اور یہ بھی کئی دفعہ مریض بتاتے ہیں، یہ کوئی اجنبی علامت نہیں ہے۔ بسا اوقات کہتے ہیں دل میں، عورتیں خاص طور پہ کہتے ہیں دل ہر وقت کانپتا رہتا ہے۔ پلس ریگولر ہوتی ہے، اس میں برابر بیٹس نہیں ہوتی، کبھی تیز کبھی آہستہ، کبھی پھر اور تیز کبھی اور آہستہ، اس طرح چند منٹ کے اندر اندر ہی بعض دفعہ نبض بدلتی ہے، اور بعض دفعہ بیلاڈونا کی طرح ٹملٹوس ہو جاتی ہے بیٹنگ، بڑی زوردار اور دھماکے کے ساتھ بیٹ چلتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ٹرینٹولا میں پائی جاتی ہیں۔ بعض دفعہ خارش کی تکلیف ہوتی ہے جو اندر تک یوٹرس تک جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اگر وہ تکلیف کسی دوسری دوا کے قابو نہ آئے اور اس میں جلن ہو تو بسا اوقات ٹرینٹولا اس کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ یوٹرس کا ڈسپلیس ہونا، لٹک جانا، اور یا یہ احساس ہر وقت کے نیچے جھک رہی ہے، کوئی چیز گرنے لگی ہے، یہ اس دوا سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر یوٹرس
सेंसिटिव टू प्रेशर हो। ये प्रेशर भी बाज़ दफ़ा दवा पहचानने में बहुत मदद करता है। ज़रा सा डॉक्टर अगर देखे हाथ लगा के, या लेडी डॉक्टर देखे, तो महसूस करेगी कि बहुत जल्दी ज़रा से दबाव से ही एकदम तकलीफ उठती है। वैसे नहीं इतनी ज़्यादा महसूस हो रही, दबाव से महसूस होती है। ये टरेंटुला की अलामत है। अगर वो साथ गिरने का एहसास भी हो।